بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلامیات کے نوٹس ڈسکس کریں گے۔ فرسٹ ٹاپک ہے اب ہمارا سیرت۔ ٹھیک، اس ٹاپک میں ہم نبی علیہ السلام کی حالات زندگی کے بارے میں پڑھیں گے، نبی علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں پڑھیں گے۔ نبی علیہ السلام کی ولادت جو ہے وہ 9 ربیع الاول روز دوشنبہ 20 اپریل 571 عیسوی کو ہوئی ہیں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کی ولادت کی بات آتی ہے تو فرسٹ فوسٹر مدر، ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کی جو رضائی ماں تھی تو اپنی نبی علیہ السلام کی والدہ محترمہ جو ہیں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی رضائی ماؤں میں شامل ہیں، اور صوبیہ جو ابو لہب کی باندھی تھی، ٹھیک ہے، وہ بھی نبی علیہ السلام کی رضائی ماں میں شامل ہیں، رضائی والدہ میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسری جو ہیں وہ حلیمہ سعدیہ ہیں۔ حلیمہ سعدیہ بھی نبی علیہ السلام کی رضائی ماں میں شامل ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس حلیمہ سعدیہ، ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں ہم تھوڑا سا پڑھیں گے کہ حلیمہ سعدیہ جو ہیں یہ ان کا پورا نام حلیمہ بنت ابی دویب تھا، ٹھیک ہے، اور ان کے ہسبینڈ کا نام حارث بن عبد العزیٰ تھا۔ اور تھرڈ پوائنٹ ہے ہمارے پاس کہ ان کے جو ہسبینڈ تھے یہ لوگ بلونگ کرتے تھے بنو سعد قبیلے سے، اور نبی علیہ السلام نے بنو سعد قبیلے کے چرواہے بھی چرائے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور فورتھ پوائنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے کہ نبی علیہ السلام نے 6 سال جو ہیں وہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ گزارے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آخری پوائنٹ ہے کہ نبی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا تھا عبداللہ، اور 3 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی کا نام انیس، دوسری کا نام حذیفہ تھا، اور تیسری جو تھی وہ شیمہ تھا، ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کی رضائی بہنیں تھی یہ۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس انکل آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کے کتنے چچا تھے اور کون کون اسلام لے آئے، ٹھیک ہے، اسی ٹاپک میں ہم لوگ اسی کے بارے میں پڑھیں گے کہ نبی علیہ السلام کے 11 چچا تھے۔ نبی علیہ السلام کے 11 چچا تھے، اور 2 جو ہے وہ ان میں 2 جو ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے تھے۔ نبی علیہ السلام کے 11 چچا تھے، اور ان میں سے صرف 2 حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ 6 نبی کو اسلام لے آئے، ٹھیک ہے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی علیہ السلام کی عمر میں 3 سال کا فرق تھا، مطلب کہ نبی علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ کچھ یوں تھا کہ ان نبی علیہ السلام کے خلاف ان کی نبی علیہ السلام کے شان میں کافروں نے گستاخی کی، جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہ کر سکے، اور حرم میں جا کر اعلان کیا، اسلام لانے کا اعلان کیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے جو نبی علیہ السلام کے چچا ہیں وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بھی اسلام لے آئے تھے 2 ہجری کو۔ غزوہ بدر کے قیدیوں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، اور جب قیدی بن کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے تو ان کے پاس کپڑے بھی نہیں تھے، تو عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا انہوں نے اپنا کرتا منگوا کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، اس وجہ سے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے لمبے قد والے تھے۔ اور پھر جب عبداللہ بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفن کے لیے کپڑا کم پڑ گیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کو وہ کپڑا دے دیا تھا، اور حضرت عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا ان کے کفن کے لیے کپڑا کم پڑ گیا، اور نبی علیہ السلام نے وہی اسی ٹائم وہ کپڑا واپس کیا، تو یہ اسی کا احسان اور معاوضہ تھا۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس آنٹس آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کی خالائیں جو ہیں وہ 6 خالائیں تھیں، اور اس میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اسلام لے آئی۔ پھر نبی علیہ السلام جب 6 سال کے تھے تو حضرت نبی علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے چل بسی، اور پھر جب نبی علیہ السلام 8 سال کے ہوئے تو ان کے دادا عبد المطلب کی وفات ہوئی۔
پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام 9 سال کے ہوئے تو ان کے چچا جو ہیں ابو طالب ان کی وفات ہوئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے 90 سال میں، ٹھیک ہے، اور اسی سال میں حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج مطہرات میں سے تھی، ان کی بھی اسی سال وفات ہوئی۔ تو اسی وجہ سے، اور یہ واقعہ 10 ہجری کو ہوا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، تو اس کے 9 سال بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت ابو طالب جو ہیں وہ اسی دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اسی سال حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ازواج مطہرات میں سے ہیں وہ بھی اسی سال وفات پا گئی۔ تو 10 نبوی کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو طالب جو ہیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 35 سال بڑے تھے، اور حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی وفات 10 نبوی کو ہوئی رمضان میں، اور اس وقت ان کی عمر 65 سال تھی، اور یہ مقام حجون میں مدفون ہیں۔ اور یہ ان کی وفات کا یعنی عام الحزن کا سال جو ہے یہ شاب ابو طالب میں جب یہ لوگ ان کو محصور کیا گیا تھا تو اس کے بعد یہی واقعہ پیش آیا۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس چلڈرن آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے بارے میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 بیٹے تھے، وہ قاسم الطاہر، عبداللہ اور ابراہیم۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے ابو العاص بن ربیع لقیط سے شادی ہوئی تھی۔ حبشہ میں حبار بن اسود نے تیر مارا تھا اور آخر میں مدینہ آئی، اور 8 ہجری میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ سودہ بنت زمعہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام ایمن، انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو غسل دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھایا، اور ابو العاص اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قبر میں اتارا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ ابو لہب کے پہلے بیٹا عتبہ سے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا شادی ہوئی تھی، اور ابو لہب کے دوسرا بیٹا عتیبہ سے ام کلثوم کا نکاح ہوا تھا، تو اپنے باپ ابو لہب کے کہنے پر ان کو جدا کر دیا، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا۔ پھر اچانک مدینے میں بیمار ہوئی، اور غزوہ بدر کے دنوں میں ان کا انتقال ہوا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جنازے میں شریک نہ ہو سکے۔ اس کے بعد 3 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ام کلثوم کا نکاح ہوا، اور 6 سال تک زندہ، اس نکاح کے بعد 6 سال تک زندہ رہی، اور 9 شعبان 9 ہجری میں انتقال فرما گئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی کا نماز جنازہ پڑھایا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو چوتھی صاحبزادی تھی حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا نام فاطمہ تھا، لقب زہرا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا تھا، 5 اولادیں تھی، حسن، حسین، ام کلثوم، زینب اور محسن۔ 11 ہجری رمضان میں ان کی وفات ہوئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کے 6 ماہ بعد 11 ہجری رمضان میں ان کی وفات ہوئی، اس وقت ان کی عمر 29 سال تھی۔ اور 4 پوائنٹ جو ہمارے پاس ہیں، دیئر نیم آر قاسم، عبداللہ اینڈ ابراہیم، تو اس میں قاسم الطاہر اور عبداللہ جو ہیں یہ حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے تھے، اور ابراہیم جو ہیں یہ ماریہ قبطیہ کے اولاد میں سے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ جنت البقیع میں مدفون ہیں، اور قاسم الطاہر اور عبداللہ جو ہیں یہ جنت المولا میں مدفون ہیں۔